بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اکبر نے دو انتظامات کیے ہیں تمہاری ہدایت کے لیے۔ باطن میں بھی نبی رکھا جس کا نام عقل ہے، اور ظاہر میں بھی عقل رکھا جس کا نام نبی ہے۔ ایک نبی ہر ایک کے اندر چھپا ہوا ہے جس کا نام ہے عقل، اور ایک عقل ہے جو ظاہر میں ہے، مبعوث کیا گیا۔ وہ پیکر عقل ہے، وہ مجسم عقل ہے، وہ مجسم علم ہے، وہ مجسم نور ہے، جس کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دیکھو تمہارا حوصلہ محدود نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہاں کہاں سے باتیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ حوصلہ کسے کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا کہ یہ بھی پوچھ لوں گا میں۔ یہ کس زبان کا لفظ ہے؟ حوصلہ لفظ عربی کا ہے، بڑی ہے، واو صاد، سے نہیں ہے، سین نہیں ہے، صاد لام اور آخر میں چھوٹی ہے، حوصلہ۔ یہ حوصلہ کہتے ہیں پرندے جو چگتے ہیں دانہ، تو ان کے پاس ایک چیز ہوتی ہے جسے اردو میں کہتے ہیں پوٹا۔ پوٹے میں وہ دانہ جمع ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حوصلہ۔ وہ حوصلہ اسے کہتے ہیں حوصلہ زیادہ ہے یا کم، حوصلہ بڑا ہے یا چھوٹا، حوصلہ اسے کہتے ہیں۔ اب اردو میں آ کے حوصلہ کیا ہو گیا؟ یعنی جتنی چیز سمیٹنے کی سمائی ہو وہ ہے حوصلہ۔ حوصلہ بلند رکھنا چاہیے، اور آپ کو اپنے حوصلے کا اندازہ نہیں ہے۔ یہ وہی بتائے گا کہ جس نے مثال بھی پرندے کے چگنے والی دی۔ اس نے کہا زقنی رسول اللہ زقا، میرے رسول نے مجھے علم ایسے سکھایا جیسے پرندے اپنے بچوں کو دانا چگاتے ہیں۔ جس نے اعلان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم چگایا ہے کہ اچھا یہ لفظ کیوں استعمال کیا؟ یہ لفظ استعمال کیا، یہ تمثیل کیوں استعمال کی؟ علی نے استعمال کیا۔ بعد خدا و رسول دنیا کا بلیغ ترین بشر، فصاحت و بلاغت بشری جس پر ناز کرتی ہے، بلکہ فصاحت و بلاغت الہی جس پر ناز کرتی ہے، اس لیے کہ یہ وہ بشر ہے جس نے سامع بشر کو لہجہ مشیت سے آشنا کیا۔ تو اس بشر پر مشیت ناز کرتی ہے، اس بشر کا لہجہ مشیت کو عزیز ہے۔ مشیت جب خلوتوں میں بولتی ہے تو اس کے لہجے میں بولتی ہے۔ وہ بشر یہ تشبیہ کیوں اختیار کی؟ یہ تشبیہ اس لیے اختیار کی تاکہ یہ معلوم رہے دنیا والوں کو کہ میں نے بڑے ہو کے تعلیم حاصل نہیں کی۔ جیسے ہی میں دنیا میں آیا رسول نے فوراً علم چگایا۔ رسول نے بعثت کے بعد مجھے نہیں پڑھایا، بعثت سے پہلے پڑھایا۔ اب اگر رسول نے بعثت سے پہلے پڑھایا تو رسول خود بھی تو علم رکھتے ہوں گے۔ علی کا وجود دلیل علم مصطفیٰ ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اب مجھے معلوم نہیں کیوں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، مرتضیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، آپ کھل رہے ہیں، کچھ لوگ مرجھا جاتے ہیں۔ کچھ لوگ اس کے در پہ ہیں کہ مجلسیں ہی منعقد نہ ہوں۔ ان مجلسوں میں کیا ہوتا ہے؟ ذکر خدا و رسول ہوتا ہے، اس میں نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے، علم دین کا تذکرہ ہوتا ہے، رجال اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بہرحال اپنا اپنا ذوق سماعت ہے، اپنا اپنا مذاق طبیعت ہے۔ تو
جناب امیر علیہ السلام کا وجود علی دلیل علم نبی ہے. اس لیے کہ تاریخ نہیں جانتی کہ علی کا سوائے پیغمبر کے کوئی اور بھی استاد تھا. کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت موجود نہیں ہے. علی نے ان سے سیکھا، ان سے سیکھا، ان سے کتابت سیکھی، ان سے خطابت سیکھی، ان سے شاعری سیکھی، ان سے فلسفہ سیکھا، ان سے کلام سیکھا. جو کچھ سیکھا حبیب کبریا سے سیکھا، جو کچھ سیکھا. مگر ایک ادب تھا. جب تک حضور اس دنیا میں رہے علی نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا. کیا ادب ہے خدا کا. کوئی تاریخ نہیں بتاتی. یہ ہے ادب، یہ ہے حفظ مراتب. ہمارے ہاں تو یہ نظم ہے کہ جس کی ہر زبان میں یہ شکوہ، یہ گلہ پایا جاتا ہے. عربی زبان کا ایک مشہور شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ وَقَدْ عَلَّمْتُهُ عِلْمَ الْقَوَافِي فَلَمَّا قَالَ قَافِيَةً هَجَانِي. میں نے ہی تو اسے قافیہ بندی سکھائی، میں نے ہی اسے علم شاعری، علم عروض، علم قافیہ سکھایا، اور جب پہلا قافیہ اس نے باندھا تو میری حجوں میں باندھا. ایسے بھی قدردان ہوتا ہے. اردو کا شاعر کہتا ہے کہ شعور حرف و حکایت جنہیں ملا ہم سے، یا شعور حرف و حکایت جنہیں دیا ہم نے، ہمارا ذکر وہ کرتے ہیں کس برائی سے. دنیا کا نظام تو یہ ہے، یہ دنیا کا نظام ہے. مگر رجال اللہ کا نظام، اولیاء اللہ کا نظام زندگی، ان کے یہاں حفظ مراتب. جب تک حضور اس دنیا میں ظاہری طور پر رہے. کبھی علی ابن ابی طالب کا کوئی خطبہ دکھا دیجئے، کوئی خطبہ مفصل دکھا دیجئے کہ علی نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو. کوئی تاریخ ہے، کھلی ہوئی تاریخ ہے. حضور کے رہتے ہوئے کوئی خطبہ ارشاد فرمایا ہو. کوئی ایک روایت بتا دیئے حضور کی بات کبھی کاٹی ہو. چیلنج ہے. کوئی روایت دکھا دیجئے علی کی شان میں کہ علی نے کبھی لقمہ دیا ہو. دوسروں کے شان میں ہے روایت اور فخر سے بیان کی گئی ہیں کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے تھے اور انہوں نے ایک مرتبہ شعر پڑھنے کی کوشش کی اور صحیح نہیں پڑھ سکے. تو ایک بزرگوار کھڑے ہوئے اور ان کا یا رسول اللہ یہ شعر یوں نہیں یوں ہے. تو حضور نے کہا بھائی مجھے شاعری تو آتی نہیں، تم ٹھیک ہی کہتے ہو. یہ روایتوں کا مزاج کیا بتاتا ہے؟ رسول سے الفت یا کسی اور سے؟ مزاج کیا بتاتا ہے؟ عشق کس سے ہے؟ ارادت کس سے ہے؟ محبت کس سے ہے؟ روایت کی زبان بولتی ہے، روایت کا مزاج بتاتا ہے کہ بیان کرنے والی کی نیت کیا ہے، اس کو پیغمبر سے کتنی ارادت ہے، حضور کا کتنا ادب ہے اس کے پیش نظر. محمد مصطفیٰ افضل ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کعبہ؟ اگر کعبے کی حرمات پیغمبر سے زائد ہے تو پیغمبر اگر پاک نہ کرتے کعبے کو، بت شکنی نہ فرماتے تو اچھا دیکھیے شخصیتوں میں تعلق کیسا ہوتا ہے. بت توڑے علی نے، ہم بت شکن مانتے ہیں محمد کو. تاریخ کی کیسی سچائی ہے. کیسی سچائی ہے تاریخ. اگر حضور بت شکنی نہ کرتے، حضرت علی بت شکنی نہ کرتے تو کعبہ بت کدہ تھا اور سجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا. یہ تو تصدق پیغمبر ہے، تو فعل پیغمبر.
کہ کعبہ قبلہ بن گیا۔ آج تو ہم میں سے ہر ایک قبلہ و کعبہ بنا ہوا ہے۔ مگر نہ قبلہ ہے نہ کعبہ۔ جو کعبہ تھا وہ تصدق پیغمبر میں قبلہ بنا۔ اچھا اب میں کیا عرض کروں، وقت تو پورا ہو چکا ہے، مگر آج تمہید بھی مکمل نہیں ہوئی۔ میں اب جب یہاں تک بات آ گئی ہے تو ایک قرآنی استدلال پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ کعبہ حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق میں، ان کے طفیل میں قبلہ بن گیا۔ معلوم ہے نا آج تک ایک مسجد قبلتین ہے یا نہیں مدینے میں؟ ہے؟ یہ تاریخی بات ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اور قرآن مجید میں آیتیں موجود ہیں۔ جب قبلہ تبدیل ہوا تو لوگوں نے آپس میں کہا کہ یہ کیا ہو گیا ہے انہیں۔ اکثر یہ پوچھا کرتے تھے کیا ہو گیا ہے انہیں۔ ہائے 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 استغفر اللہ ربی واتوب۔ ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اس ذات کے بارے میں اس طرح سوچتے ہوگے کہ کیا ہو گیا ہے انہیں۔ سیقول السفہاء، یہ نادان لوگ کہتے ہیں، کہیں گے کہ انہیں کیا ہو گیا ہے۔ ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ انہوں نے کس چیز نے، ما ولاہم کس بات نے، کس بات نے، کس شے نے، کس چیز نے، کس امر نے ان کو اس قبلے کی طرف سے دوسرے قبلے کی طرف موڑ دیا جس قبلے کی طرف یہ پہلے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ سوال بندوں کا ہے، جواب رب نے دیا، جواب اللہ نے دیا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ رسول کہہ کچھ نہیں رہے۔ اگر رسول نے دعا کی ہوتی تو قرآن کہتا کہ تم نے دعا کی، میں نے قبول کی۔ اندازہ محبوبیت دیکھیں۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، قرآن کی کیا آیت ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء، میں دیکھ رہا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، نرا ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں ٹھہر کر ہم کی تشریح کر، جب وہ ہم کہتا ہے بعض مقامات پر تو اس کے معنی ہے کہ دیکھو ہم، ہمارے صفات جلال، ہمارے صفات جمال، ہمارے صفات کمال، ہماری حقیقت جانتے ہو، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہ تم ہماری طرف دیکھ رہے ہو۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، آسمان کی طرف آپ رخ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ جل جلالہ، جل جلالہ خدا کہہ رہا ہے آپ راضی ہو جائیں گے۔ نماز ہم خدا کی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں قربتاً اللہ، وضو کرتے ہیں قربتاً اللہ، قیام و رکوع و سجود ہے قربتاً اللہ، مگر قبلہ خود معین کر رہا ہے خدا قربتاً المصطفیٰ۔ حدیث نہیں ہے، آیت ہے، آیت ہے۔ کہنا چاہیے تھا نا میری اب مرضی یہ ہے کہ بیت المقدس کی طرف نہیں بلکہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، میں اسی میں راضی ہوں۔ اب میں آپ کو ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ رب اکبر کی شان شفقت ہے اور یہ محمد کی شان محبوبی۔
جبکہ کہا بھی نہیں محمد نے، دعا نہیں، پروردگار میں یہودیوں کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پروردگار میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنا چاہتا، پروردگار میں کعبے کی طرف، کعبے کو میرے لیے قبلہ بنا دے، پیغمبر نے کہا نہیں، مگر وہ رب ہے۔ انہوں نے اٹھا کے چہرہ اسے دیکھا اور اس نے ان کے دل کی تمنا کو دیکھ لیا۔ شان عشق و محبوبیت یہ ہوتی ہے، یہ ہے مرتبہ محمد مصطفیٰ کی محبوبیت کا۔ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ بدل دیجئے، جی چاہے بدل دیجئے ترجمہ، صیغہ یہی، ترضاہا، ارضاہا نہیں، الف کی جگہ تے کی جگہ الف رکھ دیجئے، میں اس سے راضی ہو جاؤں گا، ترضا، تم اس سے راضی ہو جاؤ، تم اس سے راضی ہو جاؤ، یعنی کعبے کو قبلہ بنایا رضائے محمد کے لیے۔ دیکھا محمد مصطفیٰ کا معراج کمال، مرتبہ دیکھا، یہ اس کی شان رحمت ہے، اس کی کبریائی کی ایک پر شفقت ادا ہے۔ یہ اس نے کہا کہ مصطفیٰ تمہارا دل چاہتا ہے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے، میں بنائے دیتا ہوں۔ تو یہ بسند قرآن، یہ بات بسند قرآن کہ کعبہ آج قبلہ بنا ہے بخاطر محمد، قرآن گواہ ہے۔ اب مجھے یہ پوچھنے کا حق ضرور ہے، یا رسول اللہ آپ کا دل کیوں چاہتا تھا کہ کعبہ قبلہ بنے؟ اتنا پوچھنے کا حق ہے نا آقا؟ ارے مکے نے بڑی اذیتیں دی، مکے نے آپ کو جینے نہ دیا۔ آقا صحن حرم میں آپ کے اوپر حالت نماز میں خس و خاشاک ڈالا گیا، بے ادبی کی گئی، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ کو آپ کی کون سی حسین یاد وابستہ ہے کعبے سے؟ آقا وہ کون سی حسین یاد ہے جو کعبے سے جڑی ہوئی ہے، جو دل میں چھپی ہوئی ہے، جسے کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے سوائے اس کے؟ اب میں کیا کروں؟ ایک ہی موقع ہے جب محمد مسکرائے ہیں، ایک ہی موقع ہے جب محمد کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے مسکرائے ہیں، جب دروازہ کھلا ہے 3 دن کے بعد اور بنت اسد علی کو لے کے نکلی، علی نے بند آنکھیں کھولی، محمد عربی کو دیکھا، ادھر بچہ مسکرایا، ادھر مصطفیٰ مسکرائے، مسکرا کے ہاتھ بڑھایا، بچہ ہمک کے آغوش محمد میں آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ مصطفیٰ کھل کے گلاب بن گیا۔ میں جس منزل تک پہنچ گیا تھا وہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ دیکھا، پیغمبر کے دل کی آرزو خدا نے زبان سے کہے بغیر پوری کی، بغیر کہے پوری کی۔ اور اب ظاہر ہے کہ ہمیں حق ہے کہ ہم سمجھیں کہ پیغمبر کے دل میں آرزو کیوں تھی، کیا تھی، کس لیے تھی، وہ کون سی حسین یاد وابستہ تھی جو کعبے سے وابستہ تھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ ممکن نہیں ہے کہ یہ واقعہ میرے سامنے یا کسی بھی پاک دل و دماغ کے مومن مسلم اور موحد کے سامنے آئے اور اس کے سامنے یہ سب باتیں نہ آئیں جو میں نے کہیں، یا آپ مجھے داد دیتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ باتیں نہ آئیں سامنے۔ بھئی سیدھی سی آیت ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها،
ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، بار بار آپ آسمان کی طرف دیکھ، تقلب بار بار دیکھنا آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ آرزو کی اور تمنا کی بےتابی ہے۔ تمنا اور آرزو کی پختگی کی منزل ہے، خفیف سی آرزو نہیں ہے، شدید آرزو، شدید آرزو، بار بار دیکھ، تقلب لفظ ہے قرآن کا، تقلب وجہک فی السماء، میں دیکھ رہا ہوں بار بار آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، ما وَلَّهُمْ کا جواب ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، کس چیز نے ان کا رخ پھیر دیا؟ ما وَلَّهُمْ عن قبلتہم التی کانوا علیہا، جس قبلے پر یہ تھے ادھر سے کس نے رخ موڑ دیا، کس نے رخ پھیر دیا؟ جواب ہے نولینک قبلۃ ترضاھا، ہم رخ پھیر رہے ہیں، ہم رخ موڑ رہے ہیں، لیکن موڑ رہے ہیں ہم تاکہ آپ راضی ہوں۔ رخ ہم موڑ رہے ہیں تاکہ راضی آپ ہو جائیں۔